خلاصہ بحث: روز ثقیفہ قبائلی منطق ہی کار فرما تھی اور انصار و مہاجرین صرف اپنے قبیلوں کی خدمات ہی شمار کراتے رہے اور اپنے امیدوار کی خصوصیت بیان کرنے میں ناکام رہے۔ آخر کار بڑی تند و تیز بحث کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، اور خود ان کے اپنے الفاظ میں یہ بیعت کسی اجتماعی مشورے کا نتیجہ نہ تھی، بس یہ اچانک وارد ہونے والی بیعت تھی جس کے شر سے خدا نے محفوظ رکھا۔ حضرت ابوبکر نے زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عمر کو تحریری طور پر نامزد کیا، اور آج ہر صاحب فکر پریشان ہے کہ حضرت ابوبکر بیماری کے عالم میں حضرت عمر کو نامزد کر سکتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے عالم میں کاغذ و قلم طلب کیا تو انہیں تحریر لکھنے سے کیوں باز رکھا گیا؟ حضرت عمر نے خلافت کے لیے شورا تشکیل دی، اور ان کے پاس اس مخصوص قسم کی شورا کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل موجود نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ مجلس شورا حضرت عمر کے ذہن رسا کی افترائی ایجاد تھی اور ان کے اجتہاد کا نتیجہ تھی۔ حضرت عمر نے اجتہاد کرتے ہوئے صرف 6 افراد کو ہی مستحق خلافت سمجھا اور 6 سے زیادہ افراد کو لائق خلافت نہیں سمجھا۔ آپ نے اجتہاد کیا تو آپ کو خلافت کی مستحق صرف مہاجر نظر آئے، جبکہ آپ کو انصار میں سے ایک شخص بھی حقدار خلافت دکھائی نہیں دیا۔ اجتہاد تو کیا مگر خلافت سازی کے تمام اختیارات عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کیے اور کہا، اگر 2 شخص ایک پر متفق ہوں اور 2 شخص کسی دوسرے پر اتفاق کر لے اور دونوں اطراف سے ووٹ برابر ہوں تو تم اس گروہ کی پیروی کرنا جس میں عبد الرحمن موجود ہو۔ آپ نے مزید اجتہاد کیا تو کہا، جب عبد الرحمن کسی کی بیعت کرے تو تم بھی اس کی بیعت کرو اور جو اختلاف کرے اسے قتل کر دو۔ اب جن لوگوں نے حضرت عمر کے اجتہاد کو کتاب و سنت کی طرح سے اسلامی شریعت کا سرچشمہ تسلیم کیا تو انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا، امامت 6 افراد کی شورا سے منعقد ہو سکتی ہے، اور 5 افراد اگر ایک فرد کی بیعت کر لیں تو اس کی امامت جائز ہوگی، اور اس مکتب کے حامل افراد کی آیت کو بطور سند پیش کرتے ہیں، جبکہ مکتب امامت سے وابستہ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شورا کی اجازت ان امور میں دی ہے جن کے متعلق خدا اور رسول کی طرف سے قطعی موجود نہ ہو۔ مسئلہ خلافت و امامت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص قطعیہ موجود ہیں، لہٰذا نصوص کی موجودگی میں کسی قسم کے شورا کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مکتب خلافت کے پیروکار اپنے نظریے کے ثبوت کے لیے کی آیت بھی پیش کرتے ہیں، اور مکتب امامت کے پیروکاروں کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس مشورے کا حکم دیا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے نہیں تھا، اس کا تعلق صرف امور جنگ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صحابہ کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند نہیں کیا ہے۔ شورا کا مقصد مسلمانوں کی تربیت اور مشرکین کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شورا کا حکم ایک شرعی مسئلے کے اجراء کی تعین کی غرض سے ہے، حکم شرعی کی پہچان کے لیے نہیں ہے۔ مکتب خلافت کے پیروکار ایک طرف شورا کو ضروری سمجھتے ہیں، مگر آج تک مجلس شورا کی تشکیل اور اس کے ممبران کی تعداد اور اس کے طریقہ کار کے متعلق کوئی لائحہ عمل بیان نہیں کر سکے، جبکہ حضرت عثمان کو منتخب کرنے والی شورا کو کسی طور پر بھی شورا نہیں کہا جا سکتا۔ بیعت جبر و غلبہ سے درست نہیں ہے، اور کسی معصیت کے لیے بھی بیعت صحیح نہیں ہے، اور خدا کے کسی نافرمان کی بیعت بھی ناجائز نہیں ہے۔ البتہ سیرت اصحاب کو بھی کتاب و سنت کی طرح سے شریعت اسلامی کا سرچشمہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر جبر و غلبہ سے بھی امامت کا انعقاد صحیح ہوگا، اور کسی امر معصیت کے لیے بھی بیعت جائز ہوگی، اور فاسق و فاجر کی امامت و خلافت بھی درست کرا دی جا سکے گی۔ اگر سیرت صحابہ کو اسلامی شریعت کا سرچشمہ تسلیم نہ کیا جائے تو مذکورہ امامت و خلافت کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔
مکتب خلافت سے وابستہ افراد حضرت علی علیہ السلام کے ایک خط کو بطور سند پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اس خط میں معاویہ کے عقیدے کو ہی اس کے خلاف بطور حجت بیان کیا، اور دنیا کے تمام دانشمند افراد اس منطق کو درست قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں جس اجماع میں اہل بیت مصطفیٰ اور بالخصوص حضرت علی اور حسنین کریمین شامل ہوں، وہ اجماع حجت ہے اور وہ رضا الہی کا مظہر ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام نے اس کی خود وضاحت فرمائی ہے۔ مکتب خلافت سے وابستہ قاضیوں کا یہ فتویٰ کہ جو تلوار لے کر غلبہ حاصل کرے وہ امیر المومنین ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بدکار، دراصل ان کی تاریخ کجروی کا اظہار ہے، اور جس نے بھی مسلمان خلفاء کی تاریخ کا مطالعہ کیا وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ مکتب خلافت ہمیشہ چڑھتے سورج کی پجاری ہے۔ اس نے ہر صاحب اقتدار کو خوش آمدید کہا، ہر مقتدر و خلیفۃ اللہ اور رضی اللہ تسلیم کیا، چاہے یزید جیسا بدکار بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ پر سنگ باری کرائے یا مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرے، یا صحابہ کرام کی عصمتوں اور ناموس کو تباہ کرے، خواہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرائے، اور خواہ پیغمبر کی بیٹیوں کو شہر بشہر تشہیر کرائے، پھر بھی وہ خلیفۃ اللہ اور امیر المومنین ہے، اور اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس کی اطاعت سے انحراف اسلام سے منحرف ہونے کے مترادف ہے۔ یہاں تک تو ہم نے مکتب خلافت اور ان کے دلائل کا جائزہ پیش کیا ہے، اب ہم مکتب امامت کی آراء کا دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں۔